الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. اس سورہ کا نام ہے سورۃ القیامہ. قیامہ اس کو ہم اردو میں قیامت بولتے ہیں. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. یہ پوری کی پوری سورہ قیامت کے حالات پر مشتمل ہے اور درمیان میں جملہ مترجہ کے طور پر قرآن مقدس سے متعلق ایک خاص بات بیان کی گئی جس قرآن نے لوگوں کو قیامت سے متعلق آگاہ کیا ہے. اس قرآن کی حفاظت سے متعلق اس کی تفسیر اور اس کے معنی بیان کرا دینے سے متعلق بھی تھوڑی سی باتیں بیان کی گئی. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. شروع میں لفظ نہیں لا کہہ کر کفار مشرکین کے عقیدے کی تردید کی. تم لوگوں کا خیال ایسا بولنا قیامت نہیں آئے گی، اس قسم کی باتیں صحیح نہیں. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. دوسری بات لا اقسم کے ساتھ معنی پورا ہوتا ہے، اس میں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس. یہ بات یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی کئی سورتوں کی شروعات میں اللہ نے مختلف مخلوقات کی قسم کھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں قابل اعتبار ہیں اور اگر قسم کھا کر اس بات کو بیان کی جائے تو اس کی اور بھی زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. جتنی شدت کے ساتھ انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے اتنی ہی تائید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت کرتا ہے. اس لحاظ سے وہاں قسم کھائی گئی اور یہاں بھی قسم کھائی گئی. انسان کو متنبہ کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم نہیں کھا سکتا، اور اللہ نے جتنی بار قسم کھائی ہے کہیں کہیں اپنی قسم کھائی، باقی اللہ نے اپنی مخلوقات کی ہی قسم کھائی. تو کوئی انسان یہ کہے اللہ جب مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، تو ہمارے قسم کھانے میں کیا حرج ہے؟ قرآن میں دلیل موجود ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھائی ہے. یاد رکھیے گا، قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو تفسیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کر. اس لیے قرآن کی تشریح و تعبیر حدیث رسول سے کی جائے گی اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لائے گا. قیامت ایک حقیقت ہے جس کا انکار لوگ کرتے ہیں، ایمان والے اس کے انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جن 6 چیزوں پر ایمان لانا ایمان کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور یقین کرنا، یہ بھی صحیح. البتہ
جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رزلٹ نہ نکلے، عوام و خواص کے سامنے رسوا ہونے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے کہا ہے کہ دنیا میں جو زندگی تمہیں دی گئی ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ چند روزہ زندگی کے بہار کے ساتھ اخروی پربہار زندگی میں کامیابی تم حاصل کرو۔ جس جنت سے تمہیں باہر کیا گیا، دنیا میں اتارا گیا، اس جنت میں آنے کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ اعمال ہیں۔ دنیا میں تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، ان عملوں کو بجا لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں آرام و سکون کے ساتھ داخل ہو۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو شیطنت کرتے ہیں اور شیطان کے سمجھانے بجھانے میں، اس کے پٹی پڑھانے میں کہ ایسا ہو کہ انسان پھر جنت میں چلا جائے، تو قیامت کا انکار کروا دیتا ہے، اور نتیجے کے طور پر انسان شیطان کا حق پہ چڑھتا، اس کا حق گنڈا بنتا اور قیامت کا انکار کر دیتا ہے، اور پھر دنیا میں منمانی زندگی کا۔ اللہ نے کہا اگر تم لوگ سمجھتے ہو قیامت قائم نہیں ہوگی تو تمہارا یہ سوچنا غلط ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اس لیے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس۔ بات یاد رکھیے، انسان کو بھٹکانے والے دو ہیں، ایک کا نام شیطان ہے اور دوسرے کا نام اس کا خود نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے دل میں فسق و فجور بھی ڈال دیا اور تقویٰ و طہارت بھی ڈال دیا، یعنی اچھا عقیدہ، اچھا نظریہ بھی ڈال دیا اور برا عمل اور بری بات بھی اس کے دل میں ڈال دی۔ اب انسان کو پسند کرنے کا، اختیار کرنے کا فیصلہ دیا، تم چاہو اس کو لو، تم چاہو اس کو۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، ملامت کرنے والے نفس۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہو جاتا ہے، مشہور یہی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اصلی شیطان بند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لے چکا ہے، فَأَنظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مجھے بھٹکانے کی اجازت دیجیے، میری زندگی وہاں تک ہے جس طرح میں چاہوں لوگوں کو بھٹکاؤں۔ اس لیے شیطان تو بند ہوتا نہیں ہے۔ دن میں کیا کہا گیا؟ سُفِّلَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، جو شرکس قسم کے شیطان ہوتے ہیں وہ، اور جو مردود قسم ہے، شرکس قسم کے جو جنات ہوتے ہیں وہ، ان کو قید کیا ہے۔ اصلی شیطان قید نہیں ہوتا، اصلی شیطان کھلا ہوا ہے، اس کے چیلے چپاٹے قید۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ باضابطہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو دیکھا گیا۔ کہاں دیکھا گیا؟ جنگ بدر کے موقع میں شیطان شیخ کی شکل میں، بزرگ انسان کی شکل میں میدان جنگ میں تھا، اور کفار مشرکین کو برگلا رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ آؤ۔ اگر وہ بند ہوتا تو جنگ بدر کے میدان میں کیوں آتا؟ اس لحاظ سے علماء محققین کا کہنا ہے کہ شیطان بند نہیں ہوتا، اس کے چہرے چماٹے بند کیے جاتے ہیں جو بدماشی اور بدتمیزی، کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلت کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا؟ اس لیے اسے کھلی چھوٹ۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج شیطان بہکاتا نہیں ہے، شیطان کے چہرے بہکاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو۔ میرا جنت والناس، اب پناہ مانگتے ہیں سورہ ناس میں، وسوسہ ڈالنے والے کی شرارتوں سے اللہ تیری پناہ، چاہے وسوسہ ڈالنے والا انسان ہو چاہے وسوسہ ڈالنے والا جنات۔ اگر آپ کہیں گے کہ جب سارے جنات، سرکس قسم کی جنات، وسوسہ ڈالنے والے جنات، برائی کی طرف لگانے والے جنات قید بند ہیں، تو رمضان میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جواب مفسرین نے دیا ہے، آپ پنکھا میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ اے سی میں بیٹھے کرنٹ چلی جاتی ہے، بجلی کٹ جاتی ہے، کچھ دیر اس کی گرمی اس کی سردی باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ پنکھا اس کی پنکھی کچھ دیر چلتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ایرن کر رہا کپڑے میں لوہا آپ کا گرم ہوتا ہے تو کچھ دیر اس کی گرمی رہتی ہے کہ نہیں؟ تو 11 مہینے جو شیطان نے بہکایا ہے اس کی کچھ گرمی حدت و حرارت تو 1 مہینہ تو چلی جاتی. اس مناسبت سے وہ شیطان کے 11 مہینہ بہکانے کے نتیجے میں جو بہکاؤ ہو چکا ہے اسی کا اثر رہتا ہے کہ رمضان میں انسان گناہ کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، انسان کو بہکانے کی اس کے نفس بھی ہے، نفس پر پابندی تو نہیں لگائی گئی، نفس کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا گیا، پابندی نہیں لگائی. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے، اس لیے روزہ بھی دیا گیا، رمضان بھی دیا گیا، قرآن بھی دیا گیا، دیگر عبادات بھی دیے گئے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے. ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا نفس ہمارے ساتھ بھی. اس لیے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا. یہ بات اور بھی یاد رکھیے، انسان کے اندر 3 قسم کے نفس ہیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ. نفس مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر پورا اطمینان و سکون آپ ہے، اب غلط کریں گے ہی. بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہیں بار بار غلطیوں میں ڈالنے کی کوشش کی آتی لیکن اس پر اس کا اثر ہوتا نہیں ہے، وہ اپنا کام چلاتے رہتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے اللہ کی بندگی مصروف رہتے ہیں. یہ ہے نفس مطمئنہ. دوسرا نفس ہے نفس امارہ، ایک دوسرے کنارے پر، ایک کنارے پر نفس مطمئنہ ہے کہ لاکھ شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرے وہ بہک نہیں سکے. دوسرے کنارے پر ہے نفس امارہ جو مستقل برائی کے اندر ہی ملوث رہتا ہے. غلطی کرنا اس کی کوئی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، گناہوں میں پڑ جانا اس کی عادتیں طبیعہ بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، یعنی بار بار برائی کا ارادہ کرنے والا نفس. ایسے بھی لوگ ہیں کہ برائی کے اندر ملوث ہے لیکن اس کی برائی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، انہیں گناہ ہونے کا احساس تک نہیں. تو اس کے پاس کیا ہے؟ نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ. ایک سرا پہ مطمئنہ ہے اور دوسرے کنارے پر نفس امارہ. ان دونوں کے بیچ میں نفس لوامہ، لوامہ ملامت کرنے والا. جذبات میں آگے انسان گناہ تو کر لیتا ہے لیکن فوراً احساس کرنے کی غلطی نہیں، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ملامت انسان خود کو کرتا ہے، در حقیقت وہ نفس لوامہ ہے. نفس مطمئنہ اطمینان و سکون والا نفس، یہ گناہ کرنے کی طرف اس کا میلان ہوتا ہی نہیں. نفس امارہ گناہ کرنا اس کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، نیکی کی سوجھ بوجھ اس کو ملتی ہی نہیں ہے اور گناہ سے دور رہنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، مستقل گناہ ہی میں رہتا ہے. درمیان میں نفس لوامہ ہے، گناہ کرا بھی دیتا ہے اور ملامت بھی کراتا ہے. عام طور سے اکثر و بیشتر لوگ کا حال یہی ہے، جس کے پاس نفس لوامہ ہے، گناہ کرا دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کا ضمیر مرا ہوا نہیں ہے، دل مردہ نہیں ہے، تو جب بھی کسی غلط کام کو کرنا چاہے گا، حدیث میں کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں کھٹک محسوس کرنے آگے ٹھیک نہیں لگتا ہے لیکن جذبات میں آگے انسان کر لیتا ہے. تو کھٹک محسوس کرنا یہ گناہ، یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے اور دل آپ کا مردہ نہیں ہوا ہے، دھڑکنے والا دل، سوچنے سمجھنے والا دل آپ کے پاس موجود. بہرحال تو نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان یہاں کچھ کرتا ہے، کل قیامت میں اس کو احساس ہوگا کہ ہم کو دنیا ملی تھی، اچھا انسان بھی اور برا انسان بھی، دونوں اپنے آپ کو کوسے گا. اچھا انسان اس لیے کوسے گا کہ اچھے اعمال کے نتیجے میں جو درجہ ملا ہے اور بھی اچھے اعمال کر لیتے اور بھی ہندہ بڑا درجہ آپ کو، تو وہاں اس کا نفس
اسے بار بار کہے گا تم نے غلط کر دیا، تمہیں اور بھی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی بندگی میں اور بھی وقت لگانا چاہیے تھا تاکہ تمہارے درجات بڑھتے رہے۔ اور جو انسان گناہ کر گیا ہوگا وہ سوچے گا، دیکھے گا کاش کہ میں ایسا نہیں کیے ہوتے، اس کے نتیجے میں جہنم کا سامنا کرنا پڑتا، ذلت و خالی کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کیے ہوتے، ایسا نہیں کیے ہوتے تو ایسا نہیں۔ اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس بات پہ قسم کھائی گئی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے وہ انسان در حقیقت اچھے اعمال سے دور بھی رہتا ہے اور برے اعمال کا دل دادا بنا رہتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ قیامت تو آنا ہی نہیں، تو برائی کا بدلہ کہاں ملے، اچھائی کا بدلہ کہاں ملے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان انکار کر دیتا ہے قیامت کا، آخرت کا، اور مختلف قسم کی ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، سڑگل کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی لاش ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہڈیاں پوسیدہ ہو جاتی، اس کی چمڑیاں اور گوشت کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، بارہا دیکھا جاتا ہے، قبرستان کو کھودا جاتا، تو وہاں سے کچھ نکلتا نہیں سوائے چند بوسیدہ ہڈی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی طاقت و قوت نہیں ہوتی، برسہ برس سے دیکھا جا رہا ہے، کوئی نکل کے تو آیا نہیں، تو کیسے ہم مان لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر جائے، مٹی میں مل جائے، پھر اللہ ہمیں دوبارہ کرے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کے پور کو بھی درست کر دیں۔ انگلی کا جو کنارہ والا حصہ ہے اسی میں آپ کا ایک تھم بھی لگتا ہے، کسی آدمی کا تھم ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شکل و شباہت بظاہر ملتے جلتے لگتے ہیں، ایک معمولی سی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ انگوٹھا لیتے، نشان لیتے ہیں، وہ کسی کا نشان ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس معمولی چیز کو، جو معمولی تم جسے سمجھتے ہو لیکن بہت بڑی حقیقت پر مشتمل ہے، ہم اس کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس انسان کو ہم نے جیسا بنایا ہے ویسے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ ہم بنائیں، سر سے لے کے پیر تک انسان کے جسم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر مان لی تھوڑی دیر کے لیے انگوٹھا کا نشان یہاں دیا ہے اور اسی بنیاد پر اسے پرکھا جائے گا تو کل قیامت کے دن بھی انگوٹھے کا نشان اگر لگایا جائے تو اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلی کے پور کو بھی درست کر دیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ انسان اس دنیا میں جس جسم کے ساتھ گناہ کیا ہے یا جس جسم کے ساتھ نیکی کی، اسی جسم کو قیامت کے دن آخرت میں ثواب بھی ملے گا اور عذاب بھی ملے گا۔ گناہ کیجیے گا ثواب، گناہ ہم کو ملے گا، اس کی سزا ہم کو ملے گا، ایسا نہیں۔ تو جس جسم کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے اس گناہ کی سزا اسی جسم کو ملے، اور جس جسم کے ساتھ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اس جسم کا بہتر بدلہ اسی جسم کو ملے۔ اس نے فرمایا کہ ہم انسان کے جمع کرنے پر قادر ہیں، اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں، بلکہ جسم کے معمولی چیز جسے انسان جس پر توجہ ہی نہیں دیتا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ جس جسم کے ساتھ انسان دنیا میں آیا ہے وہی جسم دوبارہ اسے آتا ہے۔ اور کیوں کہ کیسے؟ فرمایا اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ جب ایک بار ہم نے پیدا کر دیا، جب کچھ نہیں تھے تو آپ کو ہاں بنا دیا، وجود نہیں تھا آپ کو وجود بخش دیا، آپ کا فرما تو میرے تیار ہے، اب اسی فرما کے مطابق دوبارہ آپ کو بنانا ہے کہ
دشوار کہاں سے؟ یہ تو آسان ہے. ایک مرتبہ کٹنگ کر لیجیے، ٹیلر ماسٹر کے پاس بھی جائیے رمضان کے مہینے میں کپڑے سلائی. ایک مرتبہ فرما کاٹ دیا، آپ کا نام وہاں رکھا ہوا ہے، حضرت سے میرا کپڑا سل دیجیے گا، دوبارہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی انداز سے آپ کا کپڑا تیار ہو جائے. ساری چیزوں کو اسی طرح سے سمجھ لیجیے. تو اللہ نے انسان کا فرما تو تیار کر دیا، اس فرما تیار شدہ فرما کی روشنی میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اٹھانا چاہے گا. تو قرآن نے کیا کہا؟ جس طرح ماں کے پیٹ سے تم ننگا پیدا ہوئے تھے، تم قبر کے پیٹ سے ننگا ہی نکلو. یہ لفظی بات ہے. جب پیدا ہوئے چھوٹا بچہ نے، اب جب وہاں اب نکلیں گے تو اپنی عمر کو پہنچیں گے، اپنی طبی عمر کے ساتھ حاضر ہوں گے. پھر میدان محشر کے حالات، کبھی بڈھا بن جائے گا انسان، پھر جہنم میں جائے گا، اس کی کیفیات الگ ہے. جنت میں جانے کی کیفیات الگ ہے. جنت میں سب جوان ہوں گے، لڑکا ہو کی لڑکی، کوئی بوڑھا اور بوڑھی کہاں نہیں ہوگی، سارے لوگوں کو جوانی کی عمر مل جائے گی. لیکن اس وقت بھی انسان اٹھے گا ویسے ہی اٹھے گا جیسے دنیا سے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے سامنے گناہ کرے یا اپنے سامنے گناہ کو پیش کرے. انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب دیا، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہے، قیامت کب آئے گی. چونکہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، اس لیے اپنے سامنے گناہوں کا انبار لگائے بیٹھا ہے. وہ اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے. لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، جانتا ہے کہ گناہ ہوگا، ختم ہو گیا. اسے کب جانتا، کون جانتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اس سلسلے میں اس کی کوشش ہوگی. ماننے کے لیے تیار تو نہیں ہے. اس لیے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے سامنے گناہ کرے یا اپنے گناہ کو آگے بھیجے. ایسی بات ہے، انسان مرتا ہے، زندگی میں جو کام کیا ہے اچھا برا اس کا سب جمع ہے، میدان محشر میں پیشی ہوگی، نام اعمال کی شکل میں ان کے سامنے لایا جائے گا. یہ آپ کی کیا کرتوت ہے. آدمی نے بھیج دیا، پہلے فرشتوں نے اس کی عملی زندگی کا ریکارڈ تیار کر کے رکھا ہے، عمر بھر کا ریکارڈ ہے، آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں اللہ کے فرشتے جمع کر کے رکھے، کل میدان محشر میں کو دیا جائے گا. یہی آپ کی کارنامے. یسأل ایان یوم القیامہ، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کی تمہارے اعمال کی پیشی ہوگی، تمہاری حاضری ہوگی، تو مذاق کے طور پر کہتے ہیں اچھا بتاؤ قیامت کب آئے گی. یعنی قیامت کو بھی انکار کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے اچھا بتاؤ قیامت کب آئے. اتنے دنوں سے تو قیامت دیکھتے نہیں، برس برس سے دنیا قائم ہے، لوگ آتے گئے اور جاتے گئے، لیکن آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. قیامت کیسے ہو؟ اس پر قرآن نے جواب دیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن انسان کی آنکھ چودھیا جائے اور جس دن چاند کو گہن لگ جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج دونوں کو جمع کر کے رکھ دیا جائے. قیامت کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کی الشمس کوورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، جب چاند کو بوریاں میں لپیٹ دیا جائے، جس طرح کوئی چیز آپ نے جلا اور اس کے بعد موڑ کو اسے رکھ دیتے ہیں، چاند اسی طریقے سے لپیٹ سمجھ کے جمع رکھا جائے. اور جس صورت پر انسان جس کی روشنی میں چلتا ملتا ہے، اس صورت کی بھی روشنی چھین لی جائے گی اور اسے بھی لپیٹ سمیٹ کے چاند اور سورج ایک جگہ دونوں کو رکھ دیا جائے. اس کی کیفیات کیا ہوگی؟ یہ آیات متشابہات ہے، اس کی خود پورے طور پڑھ بھی نہیں سکتے. اب کہے گا جب چاند اور سورج ختم ہو گیا تو سورج کی گرمی کہاں سے ہوگی اور چاند کی روشنی کہاں سے ہوگی؟ ان چیزوں میں ماتھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قیامت کے حالات ہے، وہی سمجھ میں آئے گا، اس دنیا میں کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اب میدان محشر میں حاضری ہو. انسان دنیا میں کم دیکھتا ہے، چشمہ لگا کے دیکھتا ہے، دوربین لگا کے دیکھتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے
اس سے پہلے سورہ کاف میں پڑھ چکے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم آپ کے آنکھ پر سے پردہ ہٹا دیں گے تو آپ آج کے دن آپ کی آنکھ زیادہ دیکھنے لگے۔ ہر انسان کا معاملہ ہے، دنیا میں کم دیکھیں کہ اندھا رہے کچھ بھی رہے، وہاں دیکھنا اس کو زیادہ ہوگا، معمولی چیزوں کو دیکھ لے گا۔ دنیا میں کیا اچھا ہم نے کیا تھا معمولی سے ذرہ برابر، اور دنیا میں کون سا برا عمل کیا تھا ذرہ برابر، اس کو دیکھنے کے لیے دوربین لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آنکھ کے اندر وہ چمک ہوگی، وہ روشنی ہوگی کہ آرام سے دیکھ۔ کیا فرمایا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا آج بھاگنے کی کون سی جگہ ہے؟ کل تو انکار کر رہے تھے قیامت آئے گی نہیں، تو قیامت آ گئی، وہ بھاگے گا۔ جب اس دنیاوی زندگی میں انسان اللہ کی حد بندی سے بھاگ نہیں سکا تو قیامت کے دن کہاں سے بھاگ سکے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان و جنات، اگر تم اللہ آسمان و زمین کے کسی کنارے سے اللہ سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہو بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم سوائے طاقت و قوت کے بھاگ نہیں سکتے، اور وہ طاقت و قوت تمہارے پاس نہیں، جہاں جاؤ گے وہیں پہنچے جاؤ۔ فرمایا انسان کہے گا یومئذ، آج کے دن، این المفر، بھاگنے کی کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں پوچھوا، چلو تو بھائی چلتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کیا، پورا بینک خالی کر دیا، سارا سرمایہ اٹھایا، دوسرے ملک چلے۔ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا اور فرشتے اس کی گرفتاری کریں گے تو کیا فرشتوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر نکل جائیں گے؟ انسان وہاں کہے گا این المفر، اب یہاں بھاگنے کی کون سی جگہ، کیا بھاگے؟ کلا لا بدر، کل ہرگز نہیں، لا بدر، کوئی جائے پڑا نہیں۔ اگر تم پناہ کی جگہ کھوجنا بھی چاہو گے تو ملے گا ہی، وہ جگہ ملے گی، اس لیے اب سوچو تب نہیں بھاگ سکے، اور ورنہ تم بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکو گے، بھاگ کر کہیں جانا چاہو پہنچ جاؤ تو وہاں تم کو پناہ نہیں ملے گی، تم جدھر جاؤ گے وہیں اللہ کے فرشتے تمہاری نگہبانی میں لگے ہوئے ہیں، جدھر بھاگو گے وہیں سے گرفتاری عمل میں آئے گی اور کھسیڑ کر کے تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وہاں انسان یقین کر لے گا اب یہاں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور پناہ کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کے پاس ہی اس دن ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ انسان پورے میدان محشر میں گھوم گھما کر کے کہیں سے بھی جائے گا، الی نصب یوفض، ایک خاص نشانی ہوگی، ایک خاص علم و جھنڈا ہوگا، وہاں لوگ کھینچا کے چلے جائیں گے، کشا چلے جائیں گے، وہیں پہنچ جائے گا، وہیں مستقر، وہیں ٹھہرنے کی جگہ ہو۔ اب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہے، جواب دہی کا معاملہ ہے، منظر ہے، اب انسان سوچ لے کہ اللہ کے سامنے جواب دے ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے۔ اسی قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنت ہیں۔ مراد دنیا میں یہ سوچ لیا کہ ہم اللہ کے سامنے تو پہنچنا ہی ہے، جس کے لیے ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے، اب تقویٰ و طہارت کی زندگی گزارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے باغات ہیں اور دو جنت ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو گیا، ٹھہرنا اللہ کے پاس ہو گیا، انسان کو خبر دیا جائے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے اچھا بھی بھیج سکتا ہے اور پیچھے اچھا بھی چھوڑ سکتا ہے، آگے برا بھی بھیج سکتا ہے، پیچھے برا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے آپ نے نیک کام کیا، یہ آگے آپ نے بھیج دیا، صدقہ جاریہ کا وہ کام کر دیا جو اچھا ہے تو پیچھے بھی آپ کے ہیں، آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو پیچھے آپ کے اچھے اعمال ہیں، آگے بھی اچھے اعمال، پیچھے بھی آپ کے اچھے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی برا کیا اور اپنے پیچھے پورے شاگرد تیار کیے، اپنی اولاد بری رکھی ہے، یا کچھ ایسے رسم و رواج کی پابندیاں چھوڑ گئے جو گناہ جاریہ میں چلا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو خبر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔
بل الانسان علی نفسه بصیرا، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے خلاف گواہ بن جائے، چونکہ اپنے حالات کو دیکھنے والا جاننے والا انسان تو خود ہے۔ کیسے؟ فرشتوں نے نام اعمال تیار کیے، انکار کر سکتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو ہم سے دشمنی رہی ہوگی، جیسے یہودی کہتے تھے جبریل کو دشمنی ہے، جب بھی آتا ہے تو عذاب ہی لے کے آتا ہے، کہہ سکتا ہے؟ اس قسم کے ہٹھی انسان وہاں بھی بول سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی خبر دے دیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ تال رکھ دے، یہ زبان سے دنیا میں بولتے ہیں، مہر لگی بول نہیں سکتے، تو انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، انسان کی ٹانگ گواہی دے گا۔ اب انسان خود اپنے بارے میں بول رہا، ہاں ٹھیک ہم نے فلاں جگہ پر ایسی ایسی حرکتیں کر دی تھی، میں انکار کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جسم کا روا جسم کا سارا حصہ، ساری چمڑیاں انسان کے خلاف گواہی دے۔ اس وقت انسان پوچھے گا اپنے جسم سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے؟ تو ہم جہنم میں جائیں گے، سب میں جائیں گے، سر سے لے کے پاؤں تک جہنم میں جائیں گے، پھر گواہی کیوں دے دو؟ انسان کیا کہے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بھئی اللہ ہم کو بلوا رہا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت۔ چمڑی کی زبان سے اللہ بلا سکتا ہے تو جسم کے ساری چمڑیوں سے کیوں نہیں بلوا سکتا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے والا ہے اور اپنے حالات کو اچھی طرح وہ جاننے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اس جاننے کے نتیجے میں مجبور کر دیا جائے گا، بتاؤ اپنے بارے میں کیوں خبر دے دو؟ انسان خبر دینا شروع کر دے گا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ بہت زیادہ عذر بھی پیش کر دے، لیکن اس کی عذر کے قبول کرنے کا سوال پیدا نہیں۔ پہلے انسان کہہ سکتا ہے فلاں وجہ سے یہ کام کر لیا، فلاں وجہ سے یہ کام کر لیا، شیطان نے ہم کو بہکا دیا، یہ سرکار نے ہم کو بہکا دیا، ہمارے اکابرین نے اور بڑے بزرگوں نے ہم کو بہکا دیا، ان کو ہم نے پیر و مرشد مان لیا، اس نے ہم کو بہکا دیا۔ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہے، ہمارا کچھ دخل تو نہیں تھا، ہم ان کے نقشے قدم پر چلے تھے۔ ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی تھی، اپنے اکابرین اور بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، دوہری سزا دے اور ان پر زبردست لعنت کی بوچھار دے۔ تو اللہ کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب۔ تم ان کے ذریعے سے گمراہ ہوئے، گمراہی کام کیے، تمہارے بات تمہاری اولاد تمہارے سمجھانے کو جانے کے نتیجے میں، تمہارے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں خود بری کر کے آ رہی ہے، اس کی سزا تم کو ملے گی۔ اس طرح دوہرا عذاب تم سب کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کیا انسان وہاں اپنے پیر و مرشد سے برات کا اظہار کرے، جس کے کہنے پر غلط کام کیا وہاں اس سے برات کا اظہار کر دے کہ ہمارے سے کوئی نہیں رشتہ ناتا نہیں، پیر و مرشد بھی انکار کرتے ہیں، یہ خود انکار کرتے ہیں، کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دنیا ہم کو بھیج دے تو ہم اسی طرح ہم سے برات کا اظہار کریں گے جس طرح یہ ہم سے اظہار کریں، کیونکہ وہاں جب پھیرا پڑے گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ ہم کو گمراہ کیا تھا، بھلا ہمارے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، بلکہ شیطان تک کہہ دے گا اللہ ہم نے تو گمراہ نہیں کیا، ہم نے ان کے سامنے سب تو باغ رکھا تو گمراہ تو یہ خود ہوئے۔ اگر ہمارے گمراہ کرنے کا دخل ہوتا اور ہم نے گمراہ کیا ہوتا تو آپ نے تو اس کے پاس نبی اور رسول بھیجا ہے، رسولوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، آخر رسول کی بات کیوں نہیں مانی؟ مطلب کیا ہوگا کہ رسول نے سمجھانے بجانے کی کوشش کی، نہیں مانا، اور ہم نے سمجھانے بجائے بھی نہیں، ہم نے ان کے سامنے سب دماغ رکھا ہے، اس کو کچھ دنیاوی چیزیں دکھلا دی ہے، خوشنما منظر بتا دیا، یہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دی، اس کا مطلب ہے ہمارا دخل نہیں ہے، خود اس کا دخل۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، وہاں جتنے بھی عذر پیش کرنا چاہے اس کے عذر کے قبول کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں۔ یہ قیامت کا سمندر قرآن نے بیان کیا۔ آگے دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو
قیامت کے احکام، قیامت کی صورت کو سمجھ لیں، قیامت کے معاملات کو جان لیں، اور اسی روشنی میں اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد